انہوں نے اس میں ایک روایت لکھی، اگر کوئی خدا کہہ رہا ہے اگر کوئی ایک قدم کے برابر مسجد بنا دے گا، خدا کہہ رہا ہے میں جنت میں محل دوں گا۔ اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ مسجد بن رہی ہو، آپ نے بھی کچھ پیسے ڈال دیے، بھائی 2000 روپے میری طرف سے، کم از کم اتنا سا حصہ 2000 میں تو لکھ دیا جائے گا، اور خدا اماؤنٹ کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اخلاص چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیجیے، مسجد امام بار ہے بند کروا دیے، پنکھا خراب ہے نئے نہیں لگوا سکتے تو صحیح کروا دیجیے۔ آپ نے کہا کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے وضو خانے میں صابن لا کے رکھ سکتا ہوں۔ اب جتنے افراد نے وضو سے پہلے ہاتھ دھویا، بس ان تمام ہاتھ دھونے والوں کی نظافت کے ثواب انہیں تو ملا، آپ کے مرحوم اور آپ کو بھی مل رہا ہے۔ یہ نہیں جو مرحوم کو مل رہا ہے، آپ نے رکھا تھا مرحوم کے لیے خدا کے ہاں۔ کسی نے امام سے سوال کیا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ثواب اتنے سارے لوگوں نے کیا بانٹ دیا جائے؟ کیا خدا کی کمی تھوڑی کہ خدا تقسیم کر دے گا؟ نہیں، جتنا جس کے لیے کیا گیا اس کو ملا، جس نے کیا اس کو ملا، جس وجہ سے جس نے کہا اس کو ملا۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنے مرحومین کے لیے کی، اور پھر جب بات مرحومین کی آئی، جب بھی قبرستان میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں قبرستان میں کون سی سورہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ خبر سورہ یاسین پڑھو۔ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب 12 قرآن ختم کرنے کے برابر ملتا ہے، ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا اگر پڑھنا نہیں آیا سن لیں، کہا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اگر ایک یاسین ایک بار سن لی۔ کہا مولا اگر قبرستان میں پڑھیں تو کیا ہوگا؟ کہا تمہارے مردے کے اطراف کے تقریباً ایک روایت میں 40 مردوں کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا جائے گا ایک مرتبہ یاسین پڑھنے سے۔ ایک مرتبہ یاسین گائے اور رضا نے مطلب ہمارے مرحومین اب کسی چیز کے محتاج ہیں۔ دیکھیں ہمارا وہابی نظریہ نہیں، مکتبہ تشیع کہتا ہے کھانا بھی دے سکتے ہو آپ، لیکن پہلا اسٹیپ کیا ہے، فرسٹ پریورٹی کیا ہے، پہلا کام کیا مرحوم کے لیے؟ پہلا کام تو اعلان کرو قبرستان اور میت میں، اگر قولی اور فعلی غلطی میری ماں میرے باپ سے ہو گئی تو میں معافی مانگتا ہوں۔ حالانکہ کہنے میں چھوٹا سا جملہ ہے، کسی نے کہا اب تو مر گیا تو معاف کرو۔ ہوتا ہے کبھی کوئی غصے کا تیز تھا، کوئی منہ پہ کہہ دینے والا تھا، اور ہر کسی کو پتا بھائی ہماری اماں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہمارے ابا کو کچھ پتہ نہیں تو کچھ بھی کہتے ہیں۔ اب ہمارے گئے اماں یا ابا، اب انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ پہلا اعلان یہ کریں ہماری والدہ یا والد سے قولی یا فعلی غلطی ہوئی یا لفظ ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ جیسے ہی سب نے کہا معاف، بہت سارے عذاب تو انہیں فرشتوں نے ہٹا دیے۔ اب اندازہ کریں کتنا سا کام تھا۔ قبرستان پہنچ کے بھی وہاں کر تو دیا تھا، کہا بہت سارے قبرستان پہنچے، وہاں تھے ہی نہیں، میں نماز جنازہ میں ڈائریکٹ پہنچے قبرستان، وہاں اعلان کیا۔ پھر بعد میں اعلان کر دیا اگر میری ماں باپ کے اوپر کسی کا کوئی ہو، لیکن شریعت اندھا پن نہیں کہتی ہے کہ کسی نے کہا ہاں 2000 روپے لیے تھے آپ نے چھٹ دینی نکال کے دے دی، نہیں، شریعت کہتی ہے ثبوت مانگو ورنہ مت دو، کیا دلیل ہے گواہ لے کے آؤ۔ ایسا تو آپ کو کوئی اتنا بھی کہہ سکتا ہے؟ آپ کی والدہ نے 5000 روپے لیے تھے، والد نے 10,000 روپے لیے تھے، شریعت کہتی ہے نہیں، ثبوت یا دلیل دے تو دینا ورنہ مت دینا۔ ہاں اس کے بعد نمازوں کو ادا کروائے، روزوں کو ادا کروائے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یا تو میں کھانے کر لوں یا نمازیں کر لوں، تو شریعت یہ کہتی ہے کھانے کو اسکپ کر دیجیے، واجب پہ لگا دیجیے۔ اور اگر میرے خیال میں اب ایسے معلوم معاشرے میں کوئی منہ پہ کہنے والا نہیں کہ کھانے نہیں کیا، آپ نے کہا تبرک کی ایسی اتنی بات دیا ختم کر، اور جو ان کا مال ہے ان کی نماز روزوں پہ لگاؤ، اور ایسے ہی ہونا بھی چاہیے۔ اور سب کی اتنی تربیت ہو جائے، ذہنی تربیت، یہ نہ سوچے مرنے والے دن کھانا کھانے جانے کا ضروری نہیں ہے، سوئے والے دن کھانا کھانا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر ہے تو پکے اذن۔ بس آج گفتگو کو یاد رکھو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے، ماں کی خدمت کرنا عبادت۔ کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا ماں باپ کے لیے میرے کوئی فرض بتا دیں زندگی میں، زندگی کے بعد کہ 2 فرض ہیں، جب زندہ ہیں تو ان کے لباس کا، خوراک کا، صحت کا، اٹھنے بیٹھنے آنے جانے کا خیال رکھنا، اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے واجبات کی ادائیگی کا خیال رکھنا۔ بس یہ ہے والدین کی اطاعت، مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد، یہ ہے والدین کی اطاعت۔ عددار کا مطلب میں کرتا ہوں ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج چہلوں بہت سارے ملکوں میں شوق بڑھ جاتا ہے، آپ ہندوستان اور پاکستان میں 8 ربیع الاول کو پڑھتا ہے،
ہم کہتے ہیں چہلو ہوا 20 سفر کو رسول اللہ کو زہر دیا گیا مرنے سے تقریباً 4-5 دن پہلے مکتبہ تشریف کا نظریہ، یعنی 5 دن لگائے تو تقریباً 23 سفر سے لے کر 28 سفر تک رسول خدا بیمار ہے۔ 28 سفر پر رسول خدا کی شہادت مکتبہ تشریف کے نزدیک، 3 دن جنازہ مولا علی نے روکا، چاہتے تو جلدی دفن کر دیتے۔ اب ہمیں سمجھ آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جنازہ تو جلدی دفن کر دینا چاہیے، سنا یہی ہے، نہیں سنا یہی ہے، شریعت کا مطلب پوچھیے۔ اگر اس کا بالی و والد دوسرے ملک سے آ رہا ہے اور میت رکھی جا سکتی تو رکھنی پڑے گی، دفن نہیں کر سکتے۔ بڑا